اس نوحے کا یاری یا حسین، یہ 2009 میں یہ ندیم سرور نے اس نوحے کو ریسائٹ کیا تھا۔ اور اب اس نوحے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فضائل بھی ہیں اور اس میں تھوڑے سے مصائب بھی ہیں۔ میں تو تھوڑے سے اس لیے کہوں گا کہ اس سے بہت زیادہ دردناک اور بہت ساری مشکلات سے اہل بیت اور خاص کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو اہل و عیاں تھے، جو قافلہ تھا، وہ کارواں، وہ گزرائے۔ اس سے بھی بہت ایسے مصائب ہیں جو کہ ذاکرین یا نواں خواں یا علامہ صاحب پورے بتاتے بھی نہیں ہیں، جس میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے جسم مبارک پر گھوڑے جو ہے وہ دوڑائے گئے۔ اور آپ امیجن کریں کہ ایک شخص جو تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، جب یہ لوگ شہید کر دیتے تھے کسی بھی فوجی کو یا بنو ہاشمی کو یا پھر جو صحابی امام حسین تھے، تو یہ ان کی لاشوں کی، ان کی میتوں کی بے حرمتی کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، تو ایک جو ہے نا، اس نے انگوٹھی اتارنے کی خاطر جب وہ اس نے کھینچی تو انگوٹھی نہیں اتری، تو اس نے انگلی کاٹ دی۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ مطلب کربلا کا یہ جو پورا ایک منظر ہے، اور اس کو اگر کوئی پورا اسٹڈی کرتا ہے تو یار میں کہتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ہے، اہل بیت کو چھوڑ کے جانے کا کوئی آپشن ہی نہیں رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک لکیر کھینچ دی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ اس کے بعد آپ کو سچائی اور جھوٹ، فریب، ہر چیز ایسے کھل کے سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے صحابی، آپ صحابی سمجھ کر ان کو بولو گے کہ نہیں ہم تو احترام کریں گے کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور انہوں نے جنگیں بھی لڑیں تو صلح کر لی، ٹھیک ہے۔ جب وہ ان کو لگا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو انہوں نے صلح کر لی، اور انہوں نے مطلب ایک ڈھونگ رچایا لوگوں کے سامنے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، اور یہ اس طریقے سے۔ لیکن یہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد یزید کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا تھا کہ وہ، یا لوگوں کے پاس، اس وقت کے لوگ جو تھے، جو تاریخ لکھتے تھے، جو تحریر کرتے تھے اور ایک بندے کا ریکارڈ بنا کے وہ رکھ رہے ہوتے تھے تاکہ نسل در نسل یہ آگے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا نا، تو ان لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اب یزید کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے کے بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اگر آپ ڈیپ انالیسس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، ارے بھائی ایک رات میں تو کوئی کسی سے اتنی بغض نہیں رکھتا۔ اور پھر حضرت بی بی زینب علیہ السلام کا خطبہ سنیے، حضرت امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ سنیں جو انہوں نے دربار میں جا کے حاکم کے سامنے دیا تھا، تو اگر وہ خطبہ سنیں گے تو آپ کو اسی سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ وہ پورا ایک ایونٹ ایسا ہے کہ جس میں یہ بات پروو ہوتی ہے کہ صرف یزید ملوث نہیں تھا، یہ مشن بہت پرانا تھا، اور باقاعدہ پہلا جملہ ہی یزید کی طرف سے یہ ہوا کہ آج میرے جو ہے وہ خاندان والے، یعنی اور اس کے خاندان والے کون تھے، اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ساری پشتیں اوپر تک پتہ چل جائے گی۔ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان سے شروع ہوتا ہے، ہم حضرت نہیں بول سکتے، ہمارا تو خیر ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، تو ہم مطلب احترام اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری جو اسٹڈیز ہے اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ وہ ریڈ کرو گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ عزت یا احترام دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ جو ہم خلفائے راشدین ہیں، ہم ان کو پھر بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ صحابی بھی رہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک عرصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں گزارا، چاہے وہ ان کا وہ جو بھی رول پلے تھا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابو سفیان کے بارے میں تو ہسٹری بتاتی ہے کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے جو سمجھ لو کہ مجبور ہو کر حضرت عباس سے منت ترلا کر کے یہ مسلمان
یہ اور اس کے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جب فتح مکہ ہو چکا تھا، تو اس وقت ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے بولا چلو بھائی اسلام قبول کر لیتے ہیں ورنہ ہم تو مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کا ہے، اور تاریخ میں بہت ساری روایتیں تو بھائی گھڑی گئی ہیں، صحیح ہے، بنوا لیتے تھے یہ لوگ اشرفیاں دے کے، سونے کے دینار دے کے، جو بھی تھا وہ اس پہ بھی ایک الگ پورا بھائی مطلب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چینل سے میں آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتا، نہ میں کوئی مولوی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہسٹری ہے بھائی، آپ جائیں، آپ ذرا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اور معاویہ، ابو سفیان کا جو بیٹا ہے وہ معاویہ، پھر معاویہ کا یہ ہے یہ ملعون یزید، ٹھیک ہے، لعنت بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ تو گائز یہ نوحہ تھا، آپ لوگوں نے سجیشن کیا تھا، میں پھر یہی کہوں گا کہ یار ایسے نوحے جو بہت زیادہ مصائب یا ایک اس پہ ہوتے ہیں، میرے سے نہیں سنے جاتے یار، میں بہت مطلب اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، ابھی بھی میں کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا، آئی کانٹیکٹ نہیں ہے میرا، کیونکہ مجھے عجیب سے اندر سے بھائی آپ کہ میں اگر مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور اس پہ اگر میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں تو میرے خوش ہونے پہ لوگوں کو ایکٹنگ لگتی ہے، آپ امیجن کرو، تو بھائی جہاں پہ اگر میرا کوئی آنسو نکلتا ہے تو وہ لوگ اس کو پھر ایکٹنگ سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کائنڈلی جو ہے نا سجیشن ایسی کیا کریں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کے فضائل بہت ہیں یار، فضائل والی ویڈیوز مجھے شیئر کیا کریں، سجیشن دیا کریں، میں اس پہ ریئیکٹ کروں گا، مجھے مزہ بھی آتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں سنتا ہوں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلامک ٹاپکس پہ آپ کریں، کوئی علمی بحث کریں، ایک سبسکرائبر ہیں سائمان صاحب، شی ٹولڈ می کہ بھائی آپ علمی بحث کریں، ایک اور سبسکرائبر ہے، ان کا نام میں نہیں لیتا، وہ کافی اچھی ریسرچ کرتی ہیں، مجھے انہوں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل بھی پوسٹ کیا تھا میرے انسٹا پہ، تو حالانکہ وہ اہل سنت ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک ریسرچ کی اور اس کے بعد شی واز ٹیلنگ می کہ ہاں حسیب، میں نے جو ہے یہ ریسرچ کیا، آپ اس کو دیکھیں، اور مطلب مجھے بھی ایک اچھا لگا کہ یار ایک انسان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صرف مولویوں کے پیچھے لگ کے کسی چیز کو ماننے والی وہ بات نہیں ہے، اس نے خود سے ایک ریسرچ کی ہے، دیکھا ہے، جا کے فائنڈنگز کی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو وہ ایک واقعہ تھا، امام کو زہر دی گئی تھی، اس کے اوپر تھا کہ کس طریقے سے کیا سازشیں کر کے، اور یہ ہارون الرشید، تو وہ انہوں نے بھی ایک میمو ٹائپ وہ بنایا ہوا تھا، اور میں نے تو ان کو یہی سجیسٹ کیا کہ آپ بلاگنگ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بلاگنگ شروع کریں گی، اور آئی سپورٹ ایوری ون گائز، جو لوگ بھی اس چینل پہ آتے ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، میسج کو سمجھتے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ میں نے مطلب دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے کہ اس نوحے کی ویڈیو ہو گئی یا کوئی اسلامی ویڈیو ہو گئی، اس کے نیچے بہت نیگیٹیوٹی اور بہت نیگیٹو کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایون ندیم سرور کی ویڈیو پہ آپ نوحے پہ جائیں تو 18,000 لوگوں نے ڈس لائک کیا ہوا ہے، تو کین یو امیجن دیٹ، تو ایسے لوگ ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اور میں بہت لکی ہوں کہ میری ویڈیوز پہ آپ لوگ آتے ہو، وہ لوگ آتے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو میرے ہنسنے کو سمجھ جاتے ہیں، میری باتوں کو سمجھ جاتے ہیں، ان کو نیگیٹو نہیں لیتے، تو I'm feeling I'm really very lucky یار، اور thank you so much guys for being on this channel. So that's all guys, check out my other reaction videos on حسیب ریئیکشن، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ Fearless.